جتنا بنانا بنائیے، لیکن وہ دن میں بنا لیجئے، کم سے کم رات، اس رات کو آپ عبادت کے لیے مقرر کر دیجیے، کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کر دیا، کیونکہ رحمت والا رسول بھیجا ہے، بڑے کرم والا رسول بھیجا ہے۔ کون سا رسول؟ جو آپ کی گناہوں پہ رونے والا ہے۔ کون رسول؟ جو آپ کی پریشانیوں پہ اللہ کی بارگاہ میں گرانے والا ہے۔ کون ہے وہ رسول؟ جو آپ کی اپنے اولادوں کے لیے نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا نے اگر تکلیفیں اٹھائی ہے، میرے آقا نے غار حرا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے تو اپنی امت کے لیے۔ تڑپ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب توجہ دے دیجئے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ میرے ملت کے نوجوانوں ایک ذہن رکھ لیجئے، آپ معمولی نہیں ہیں، آپ معمولی نہیں ہیں۔ آپ کی شان کو اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں افضل بنایا ہے، جس طرح آپ کے نبی، ہمارے نبی امام الانبیاء، جس طرح ہمارے نبی بشیر کائنات، جس طرح ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء میں اعلیٰ، خدا کی قسم اللہ نے نبی کی امت کو بھی تمام امتوں میں افضل فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی کو اشرف نہیں کہا، لیکن آپ کو اشرف کہا ہے۔ آپ کو اشرف کہا کہ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ اب توجہ دے دیجئے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، مولا یہ بتا، اے مولا یہ بتا، جس طرح تو نے مجھے کوہ طور کی بلندی پہ بلایا، کیا میرے بعد بھی کسی کو بلائے گا؟ توجہ دے دیجیے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مولا یہ بتا، جس طرح تو نے مجھے کوہ طور کی بلندی میں بلایا، مجھ سے خطاب کیا، مجھ سے باتیں کیا، مجھ سے مذاکرات کیا، مولا یہ بتا کیا میرے بعد بھی کسی کو بلائے گا یا مجھ سے پہلے بھی کسی کو بلایا؟ میرے باپ بھی کسی کو بلائے گا یا میرے سے پہلے بھی کسی کو بلایا ہے؟ جو مقام تو نے مجھے عطا فرمایا، اے بار الہ یہ بتا، اے رب یہ بتا، کیا یہ مقام کسی اور کو بھی تو نے عطا فرمایا؟ میرے ملت کے نوجوانوں اب توجہ دے دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے موسیٰ تمہیں جو دیا تم اس کا شکر ادا کرو، فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تمہیں جو دیا، تمہیں جو رتبہ دیا، تمہیں جو مقام دیا، تمہیں جو میں نے خطاب کیا، تم سے خطاب کیا، تمہیں کوہ طور کی بلندی پہ بلایا، احسان ماننا، وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا اپنی عمر کی آخری لمحات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کی محبت میں قائم رہنا۔ عزیزان ملت، بڑی پیاری بات ہے، بڑا نیک معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو جہد فرمایا، کہا کہ مولا، اے مولا بتا یہ محمد کون؟ میں تو ان کو نہیں جانتا، ان کو سے تو نے کبھی نہیں ملایا، آخر یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ محمد کون ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو یہ ان کے لیے صحیح تھا، کیونکہ اس وقت میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ موسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ اب میرے ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ میں نے کہا آپ معمولی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا محمد و امتہ۔ اے موسیٰ سنو، اگر محمد اور ان کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا انبیا مقررا ولا ایاک۔ اے موسیٰ سنو، اگر اپنے محبوب کو اور اس کی امت کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو خدا، میں قسم کھاتا ہوں اپنے جلال کی، میں کسی نہ سورج پیدا کرتا، نہ چاند پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا۔ اے موسیٰ سنو، حتیٰ کہ میں انبیاء کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب میرے دوستو ذرا غور سے سن لیجئے،
پتہ کیا چلا؟ اللہ یہ سورج چمک، یہ چاند کی چمک آسمان پہ دیکھ لیجیے گا، چاند چمک رہا ہے آپ کے لیے، سورج کو اللہ نے بنایا یعنی آپ کے لیے، آسمان کا شامیانہ ٹانگ دیا آپ کے لیے، زمین کو فرش بنایا آپ کے لیے، زمین کو زندہ کیا، اس کے اندر سے اناج اور میوے اگائے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ میرے بھائیوں غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پیدا ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ فرماتا ہے کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، اللہ فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے موسیٰ سنو، اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہیں کرتا، میں خود کو رب نہیں بتاتا، میں خود کو رب بتاتا ہی نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، اللہ فرماتا میں کسی کو رب بتاتا ہی نہیں، میں اپنی ربوبیت کا چرچا اظہار ہی نہیں کرتا۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور فرمانا، اللہ نے کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کے نبی کو تمام نبیوں میں اعلیٰ فرما دیا، امام الانبیاء فرما دیا، خدا کی قسم آپ بھی تمام امتوں کے امام ہو، آپ بھی تمام امتوں میں سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہے۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں اس بات پہ غور کیا جائے، اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ امت کسے کہتے ہیں، امت کون ہے؟ کیا امت کا مطلب ہے نبی کی محبت کرنا، کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب کا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی پیروی کرے، یعنی آپ کی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے کہہ دیجئے وہ آپ سے محبت کیا کرے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ یا نبی جو بھی دل سے تمہارا ہو گیا، یا نبی جو بھی دل سے تمہارا ہو گیا، رب نے فرما دیا کہ وہ ہمارا ہو گیا، رب نے فرما دیا کہ وہ ہمارا ہو گیا۔ اور نجدی وہابی کہہ دیجئے سبحان اللہ، نجدی وہابی نکارا ہو گیا، نجدی وہابی نکارا ہو گیا، رب نے فرما دیا کہ وہ آوارہ ہو گیا۔ میرے دوستو صحیح بالکل ذہن رکھ لیجئے گا، نبی کی محبت ہی ایمان ہے۔ میرے نکاح میں ایک بڑی اچھی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ اس سے ہمارا ذہن کھل جائے گا۔ صحابہ کا جرم قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، ایک قبر کی طرف نگاہیں ڈالی، بھیا غور سے سنی تو بڑی پیاری بات میں سنا رہا ہوں۔ صحابہ کا جرم قبرستان کے راستے سے گزر رہا ہے، ایک قبر کی طرف جو دیکھا اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ایک قبر کی طرف جو نگاہ گئی تو کیا دیکھا؟ اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس قبر پہ نور برس رہا ہے، بڑی نورانی کیفیت پائی گئی۔ جب پتہ کیا یہ قبر کس کی ہے، یقیناً کسی جنتی کی قبر ہے، یقیناً کسی نیک اعمال والے انسان کی قبر ہے۔ اب جب اس کے شخص کے بارے میں پتہ چلا تو پتہ چلا یہ اس شخص کی قبر ہے جو زانی تھا، یہ اس شخص کی قبر ہے جو دوسروں کا قتل کرتا تھا، یہ اس شخص کی قتل ہے جو لوگوں کا حرام کھاتا تھا، یہ ایسے شخص کی قتل ہے جو کافروں میں سے تھا، یہ ایسے شخص کی قتل ہے جس میں جو ہر گناہوں میں ملوث تھا۔ اب صحابہ کو بڑی حیرت، یا اللہ اس کی قبر پہ تو عذاب ہونا چاہیے، اس کی قبر پہ تو پریشانیاں ہونا چاہیے، اس کی قبر پہ نور کیسے برس سکتا ہے؟ آخر اس کے کون سے عمل آقا کے پاس جاتے کہتے یا رسول اللہ ایک عجیب و غریب منظر ہمارے سامنے آیا، ہم نے دیکھا ایک ایسے شخص کی طرف، اس کی قبر کی طرف جو بڑی نایاب روشنی اس کی قبر سے آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، مگر جب اس کے بارے میں ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ کافروں میں سے تھا، گناہگاروں میں سے تھا، ہر برائیوں کو کرنے والا تھا۔ آقا مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں ایک کام کرو، ابھی وقت ہے میرے پاس، ہو گیا میں سمیٹتا ہوں ٹھیک ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا ایک کام کرو، مسکراتے ہوئے کہا چلے جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ۔ اب بیوی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے یہ بتا تیرے شوہر کو ہم جانتے ہیں تیرا شوہر گناہگار ہے، تجھے بھی پتا ہے تیرا شوہر زانی تھا، تجھے بھی پتا ہے تیرا شوہر قاتل تھا، تجھے بھی پتا ہے تیرا شوہر ہر برائیوں میں ملوث تھا، مگر یہ بتا آخر تیرے شوہر کی اور ایسے کون سے عمل تھے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ روشن کر دیا؟ معاملہ کیا ہے؟ اب میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے گا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ سچ ہے میرا شوہر گناہگار تھا، یہ شوہر ہے، یہ سچ ہے میرا شوہر حرام کھاتا تھا، یہ سچ ہے میرا شوہر ہر گناہوں میں ملوث تھا، مگر اے لوگوں ایک سچ میں بتاتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس دن میرے شوہر کا انتقال ہوا، جس دن میرا شوہر ختم ہوا، رات بھر میرے شوہر نے رو رو کے گزارا ہے اور مجھ سے یہی کہتا تھا جا کر دیکھ سورج نکلا کہ نہیں نکلا، اگر سورج نکل جاتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر لوں گا، نبی کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اب آپ فیصلہ کر لیں، جب ایک عقیدہ کر لینے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر لیا، تمام خطاؤں کو بخش لیا، جو نبی کا سچا غلام بن جائے، جو نبی کی سنتوں کا پیکر ہو جائے، آپ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوگا؟ تو میرے ملت کے نوجوان ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نبی کی نسبت والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور نبی کی محبت کا سب سے بہتر طریقہ ہے نبی کی سنتوں کے پیروی کار بن جائے، نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، کیونکہ میرے نبی کا سب سے بڑا کلچر، میرے نبی کا سب سے بڑا کردار تھا معاشرے میں بہتر اخلاق پیش کرنا۔ میرے دوستوں میں مجبور ہوں، میرے پاس وقت کا تقاضا ہے اور وقت نہیں ہے، اس لیے اور الحمدللہ لمبی فہرست ہے۔